أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. یہود نے کہا نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی نصارہ صحیح راستے پر نہیں ہے. نصارہ نے کہا یہود کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی یہود صحیح راستے پر نہیں ہیں، حالانکہ یہ سارے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے ان جیسی بات، مثل قولہم، ان جیسی بات انہوں نے بھی کہی. اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں. کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس آدمی سے جو اللہ کی مساجد سے روکے کہ اس میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے اور کوشش کرے اس کے ویرانی میں، اس کو ویران کرنے میں کوشش کرے. یہ لوگ ہیں نہیں ان کے لیے لائق کہ وہ مساجد میں داخل ہوں مگر خوف رکھتے ہوئے. ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب. جس جگہ میں ہو وہ فَأَيْنَمَا، جس جگہ تم ہو وہ تولو، تم منہ پھیرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہیں اللہ کا قبلہ ہے. بے شک اللہ تعالی وسعت والا ہے، علم والا ہے. وقالوا اتخذ اللہ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بیٹا بنا لیا. پاک ہے وہ ہر قسم کے نقص سے، بلکہ اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. ہر چیز اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے. قانتون کا معنی عابدون بھی کیا ہے، ہر چیز اس کی عبادت میں لگی ہوئی ہے. بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کو ابتدا سے پیدا کرنے والا ہے. جب فیصلہ کرتا ہے کسی امر کا سوائے اس کے نہیں، کہتا ہے ہو جا، کہتا ہے اس کو ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے. ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے ہم سے کلام کرتا،
یا ہمارے پاس کوئی نشانی لے آئے۔ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ان جیسی بات۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ تحقیق بیان کیا ہم نے نشانیوں کو ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھے، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق دے کر، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا۔ نہیں سوال کیا جائے گا آپ سے جہنم والوں کے بارے میں، ہرگز نہیں خوش ہوں گے آپ سے یہود اور نہ نصارہ، یہاں تک کہ آپ اتباع کریں ان کی ملت کی۔ فرما دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ کا راستہ ہی اصل راستہ ہے۔ اگر آپ ان کی خواہشات کی اتباع کریں گے بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو پھر نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی حامی اور نہ کوئی مددگار۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کا حق ہے، یہی لوگ ہیں اس قرآن پر ایمان رکھنے والے، اور جو اس قرآن کا انکار کرتے ہیں یہ لوگ خسارے میں ہیں۔ ربط رکوع بما قبل، پچھلے رکوع سے ربط۔ بقیہ خباثات اہل کتاب، پچھلے رکوع میں بھی اہل کتاب کی خباثتوں کا ذکر تھا، یہاں بھی اہل کتاب کی خباثتوں کا ذکر ہے۔ خباثات، بقیہ خباثات اہل کتاب، اسی طرح بقیہ شکایات اہل کتاب و شبہات، یعنی پیچھے بھی خباثات کا ذکر تھا، ادھر بھی پیچھے بھی شکایات کا ذکر تھا، ادھر بھی پیچھے بھی شبہات کا ذکر تھا، ادھر بھی، یہ ان کا آپس کا ربط ہو گیا۔ موضوع بقیہ خباثات اہل کتاب اثبات رسالت رسول اللہ، حاکمیت باری تعالی، نتائج توہین شعائر اللہ، خلاصہ، رکوع کا خلاصہ، اہل کتاب کا باہمی تعصب، یہود و نصارہ اور مشرکین کا مساجد کو ویران کرنا، طریق آبادی مساجد، مالکیت باری تعالی، وسعت علم باری تعالی، قدرت باری تعالی،
تنزیہ الرحمن عن الاولاد، منصفین اہل کتاب کے اوصاف و نتائج کا بیان۔ اب تفسیر دیکھیے۔ یہود، نصارہ اور سائبین کی تحقیق گزشتہ سبق میں گزری ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین کے تحت۔ یہود اور نصارہ اور مشرکین ہر ایک اپنی ذات کے بارے میں یہ گمان کرتے تھے کہ ہم درست ہیں۔ جب اپنے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں ہم درست ہیں تو لازم ہے دوسرے فریق کے بارے میں ان کا یہ گمان تھا کہ یہ غلط ہے، اس لیے یہ ایک دوسرے کو غلط ہی کہتے رہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتے تھے نصارہ غلط راستے پر ہے، اور نصارہ کہتے تھے کہ یہود غلط راستے پر ہے، اور دونوں ٹھیک کہتے تھے۔ اور آگے فرمایا وقال الذین لا يعلمون مثل قولہم، یہ جو مشرکین جہال ہیں یہ بھی ان جیسی باتیں کرتے ہیں کہ نہ یہود ٹھیک ہے نہ نصارہ ٹھیک ہے، ہم ٹھیک ہیں۔ اور یہود نصارہ کہتے ہیں کہ مشرکین بھی غلط ہیں، تو بہرحال یہ سارے ٹھیک بات کرتے ہیں۔ یہود کیوں غلط ہیں؟ اس لیے یہود کہتے تھے عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹا، تو یہ بھی مشرک۔ اور نصارہ کہتے تھے مسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، وہ بھی غلط راستے پر تھے۔ اور مشرکین کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا، تو یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ بھی غلط راستے پر تھے۔ تو اپنی ذات کے بارے میں ان کا گمان غلط تھا، دوسرے کے بارے میں ان کا گمان بالکل ٹھیک تھا، ان میں سے کوئی صحیح راستے پر نہیں تھا۔ یہاں قرآن مجید نے ان کے تعصب کو بیان فرمایا کہ یہ دوسرے کے بارے میں جو بات کرتے ہیں ان کا آپس کا اتفاق نہیں ہے، اندرونی طور پر ان کا بڑا زبردست اختلاف ہے، ان کے دل جڑے ہوئے نہیں ہیں، بس کبھی کبھی یہ نیٹو کی صورت میں مسلمانوں کے سامنے آ جاتے ہیں، یہ عارضی اتفاق ہوتا ہے۔ الکفر ملت واحدۃ، یہ صرف مسلمانوں کے مقابلے میں، باقی آپس میں ان کا آپس میں بھی کوئی اتفاق اتحاد نہیں ہے، سارے اپنے طمع اور لالچ پر ہیں۔ سب کو ڈر ہے کہ مسلمان اگر قوی ہو گئے تو ہم میں سے کسی کی خیر نہیں ہے، اس لیے ہر ایک اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے طمع اور لالچ کے لیے جمع ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق موجود ہے، انجیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق موجود ہے، اور دونوں کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل موجود ہے، تصدیق موجود ہے۔ تو فرمایا یہ کتاب پڑھتے ہیں، لیکن عناد اور تعصب کی بنیاد پر کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون، مشرکین عرب اس کا مصداق ہیں، یہ بھی یہی کہتے ہیں، دنیا میں کہتے رہیں فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا کون حق پر ہے کون غلطی پر ہے۔ جب تک موسیٰ علیہ السلام کی شریعت رہی، جو ان کی شریعت پر کاربند رہے وہ کامیاب، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت شروع ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر جو کاربند رہے وہ بھی صحیح راستے پر۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اختتام کے بعد
ان کے دین کا دعویٰ کرنے والے بھی غلط، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تکمیل کے بعد جو عیسوی دین پر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ بھی غلط ہے، اور مشرکین تو کسی دین پر نہیں ہیں۔ آگے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس آدمی سے جو اللہ کی مساجد سے روکے۔ اس کے شان نزول میں دو احتمال ہیں، دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے طوطس، روم کا بادشاہ تیوطس، قا یا طا و سین، تیوطوس، تیطوس روم کا بادشاہ تھا۔ اس نے مسجد اقصی میں فوجیں داخل کی، نمازیوں کو شہید کیا، مسجد کی بے حرمتی کی۔ اگر اس آیت کا مصداق وہی واقعہ ہو تو پھر مسجد کا مصداق مسجد اقصی ہے، اور اس حالت میں پچھلی آیت کے ساتھ ربط واضح ہے کہ پیچھے یہود کا تذکرہ تھا اور مسجد اقصی سے بھی یہود کو نکالا گیا۔ دوسرا اس کا شان نزول، دوسرا قول یہ ہے کہ 6 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کو لے کر عمرہ کی نیت سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ حدیبیہ کے موقع پر مقام پر وہاں جا کر مشرکین نے روک لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہیں کرنے دیا۔ اسی موقع پر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، اور درخت کے نیچے صحابہ نے بیعت کی تو بیعت رضوان کا واقعہ پیش آیا۔ سورۃ فتح واپسی پر اتری، اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لیے پیشین گوئیاں دی، تو اس موقع پر کیونکہ انہوں نے مسجد سے روکا، اگر اس کا یہ شان نزول ہو تو پھر مساجد اللہ کا مصداق مسجد الحرام ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کا ربط قال الذین لا يعلمون مثل قولہم کے ساتھ ہوگا، کیونکہ وہاں سے مشرکین عرب مراد ہیں۔ قال الذین لا يعلمون مثل قولہم کے ساتھ پھر اس کا ربط ہوگا۔ یہ فرمایا نا کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس آدمی سے، اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کی مساجد سے روکے اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ ہمارے ہمسائے وہ اس آیت کو ہمارے اوپر فٹ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں دیکھو ہم صبح صبح نماز کے بعد اونچا اونچا ذکر کرتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں۔ ہم صلاۃ سلام پڑھتے ہیں، درود و سلام کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، یہ ہمیں روکتے ہیں۔ تو یہ بڑے ظالم ہیں وہابی۔ قرآن مجید میں کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس آدمی سے جو اللہ کی مساجد سے روکے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، ان یذکر فیہا اسمہ۔ یاد رکھنا ذکر وہ عبادت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوں، جو اس کے خلاف ہو تو وہ اللہ کے ذکر میں نہیں آتا۔ لہٰذا ایسا طریقہ اختیار کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، ایسے ذکر سے مسجد کو پاک رکھنا ضروری ہے۔
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد اللہ کی ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا، یعنی اللہ کو خوش کرنے کے علاوہ مساجد میں کسی اور کو خوش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تو خوش ہوگا اس طریقے پر جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ عجیب بات ہے، عنوان اپنا رکھا ہوا ہے سنی، اور طریقے اختیار کر رہے ہیں معتزلہ کے، روافض کے۔ یہ جو اونچا اونچا درود و سلام ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ معتزلہ ان کا روافض کا طریقہ ہے۔ اور صبح کی نماز کے بعد اونچا اونچا جو ذکر کرنا یہ معتزلہ کا طریقہ ہے۔ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے حکم ذکر بالجہر والسر، یعنی صبح کی نماز کے بعد جو ذکر کیا جاتا ہے اس کا شرعی طور پر کیا حکم ہے، ٹھوس دلائل انہوں نے دیے اس پر۔ تو بہرحال یہ مصداق نہیں بن سکتا اس آیت کا۔ فرمایا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ہاں اس کا مصداق وہ خود بن سکتے ہیں۔ جماعت والے مسجد میں جا کر اللہ کا ذکر ہی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر ہی کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، وہ طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تھا۔ لیکن یہ لوگ بستر اٹھا کر پھینکتے اور وہاں سے نکالتے ہیں اور مساجد کو دھونے لگتے ہیں، یہ ہے سب سے بڑا ظلم۔ ویسے مسجد ویران پڑی رہے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی نماز نہ پڑھنے آئے کوئی پریشانی نہیں ہے، جماعت والے آ جائیں بڑی پریشانی، پورے محلے کو اور پوری بستی اور چک کو فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ کہیں کوئی مسلمان نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، فرمایا یہ لوگ نہیں لائق اس بات کے کہ یہ اللہ کے مساجد میں داخل ہوں، یہ جو خراب کرنے والے ہیں، الا خائفین، مگر خوف کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ جو اس طرح کرتے ہیں مساجد سے روکتے ہیں، دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بھی بعض ساتھیوں نے یوں مساجد سے لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا ہے، جماعتوں کو نہیں آنے دیتے۔ ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے ہی لوگ ہیں، آتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو صحیح راستے پر لگاتے ہیں۔ مساجد سب کا مشترکہ ایک عبادت گاہ ہوتی ہے، تمام مسلمانوں کو آنے کا اس میں حق ہے۔ اس میں اگر کوئی غیر شرعی کام ہو تو الگ بات ہے، اس سے روکنے کا تو حق ہے۔ محض جماعت ہے اور آ کر دعوت دے، وہی طریقہ اختیار کرے جو طریقہ ان کا ہے، پھر ان کو نکالنا، یہ تو اجارہ داری کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تحویل قبلہ اس کا مسئلہ تفصیل سے آگے آ رہا ہے، وہیں اس کی حقیقت اور اس کی تاریخ، اس کی تفصیل عرض کریں گے۔ یہاں اختصاراً اتنا عرض کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جا کر اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے 16 یا 17 مہینے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔
مشرکین پہلے اعتراض کر رہے تھے کہ دیکھو یہاں تھے تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہاں گئے تو یہ اللہ کی ذات کے لیے نہیں، یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے ادھر رخ کیا ہوا ہے۔ 16-17 مہینے کے بعد جب قبلے کا رخ ادھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اب یہود کہنے لگے عجیب بات ہے، کبھی ادھر رخ کرتے ہیں کبھی ادھر رخ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جواب دیا ہے، فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم کرے یا مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم فرمائے، یہ سارے اختیار اللہ تعالیٰ کو ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اینما ظرف مکان ہے، جس جگہ میں بھی تولو، اس کے بعد اس کا مفعول محذوف ہے، تولو وجوہکم الی القبلہ، جس جگہ پر بھی تم اپنے چہروں کو قبلے کی طرف رکھو گے، فثم وجہ اللہ، وہاں وہ اللہ کا قبلہ ہوگا۔ صاحب مدارک نے اس کا یہ مطلب بیان فرمایا۔ کہ جہاں بھی تم ہو تم رخ قبلے کی طرف کرو گے تو اس جگہ وہی تمہارا قبلہ ہوگا، وہ قبلہ تمہیں نظر آئے یا نہ آئے، یعنی جہت کی طرف رخ کرو گے تو وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا قبلہ ہوگا۔ فَإِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور علم والا ہے، احکام میں اس نے بڑی وسعت پیدا فرمائی اور وہ حقیقت حال کو جانتا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، یہ یہود نصارہ اور مشرکین سب کو یہ شکوہ ہے۔ یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھا تھا، نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو، اور مشرکین نے فرشتوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالو، یہ سارے لوگ کہتے ہیں، یہود نصارہ مشرکین، کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا پیدا بنا لیا ہے، اپنا بیٹا بنا لیا۔ سبحانہ، یہ جواب شکوہ ہے کہ وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ کیا بیٹا عیب ہے؟ ہاں بیٹا عیب ہے۔ کیوں؟ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ بیٹے کی جو خواہش ہے انسان کو کہ میرا بیٹا ہو، یہ اس کی ضرورت کی بنیاد پر ہے کہ جب میں بڑا ہوں گا، میں بوڑھا ہوں گا، میں کمزور ہوں گا تو میرا یہ معاون بنے گا، جب میں ختم ہو جاؤں گا میرا یہ جانشین بنے گا، میری جگہ پر آئے گا۔ تو یہ جو طلب ہے یہ نقص کی بنیاد پر ہے کہ میرے اندر میری قوت میں زوال آئے گا، پھر میری زندگی میں بھی اختتام ہوگا، تو میرے بعد میرا تابع بنے گا، میرا معاون بنے گا زندگی میں، اور میرا جانشین بنے گا میرے بعد۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، فنا سے پاک ہے، تو جب ان چیزوں سے پاک ہے تو ایسی صورت میں اس کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب سبحانہ میں خلاصہ جواب ہے، آگے پھر تفصیلی جواب دیا، بل لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کچھ اسی کی ملکیت ہے، اس کی ملکیت پر کبھی زوال نہیں ہے، سب جب اس کے قبضے میں ہے تو اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے۔ قل اللہ قانتون، فرمایا ساری چیزیں تو اس کی فرما بردار ہیں، ساری چیزیں اس کی عبادت میں لگی ہوئی ہیں۔ بدیع السماوات والارض، بدیع اور فاطر کا معنی بعض نے ایک ہی کیا ہے، اس کا مطلب ہے بدیع اور فاطر کہتے ہیں اس ذات کو جو بغیر مادے کے، بغیر نقشے کے، بغیر آلے کے کسی چیز کو وجود بخشے،
اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ دنیا میں اگر کوئی آدمی کوئی کاریگری دکھاتا ہے تو اس کاریگری میں اس کو مادے کی ضرورت ہے، کاریگری میں اس کو آلے کی ضرورت ہے۔ بغیر آلے کے کسی چیز کو وجود نہیں دیا جا سکتا، بغیر نقشے کے وجود نہیں دیا جا سکتا، بغیر مادے کے وجود نہیں دیا جا سکتا۔ واحد اللہ کی ذات ہے، اس نے زمین کو بنایا بغیر مادے، بغیر نقشے، بغیر آلے کے، محض اپنی تجلی سے۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب کسی معاملے کا فیصلہ فرماتا ہے، کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک طالب علمانہ اشکال ہے۔ کن امر ہے، فیکون جواب امر ہے، جواب امر ہے نا، کن امر ہے، فیکون جواب امر ہے، اور جواب امر ہمیشہ مجزوم ہوتا ہے۔ جواب امر مجزوم ہوتا ہے، تو یہاں ہونا چاہیے کن فیکن، فیکون ہے، مجزوم نہیں ہے۔ یہ اشکال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فیکون یہ جزا نہیں ہے، جواب نہیں ہے، جواب پورا جملہ ہے۔ اصل میں ہے فہو یکونو، تو یکونو یہ خبر ہے، یہ جزا نہیں ہے، اس لیے یہ مجزوم نہیں ہے۔ فہو یکون، اس کا مبتدا محذوف ہے، مبتدا خبر مل کر پھر یہ جزا بنے گی، جواب امر بنے گا۔ آگے فرمائے وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ، وہ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے سے کلام کیوں نہیں کرتا، ہمارے پاس نشانی کیوں نہیں لاتا۔ قال الذین لا یعلمون، اس کے مصداق میں دو احتمال ہیں، یا تو اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں یا پھر یہود و نصارہ ہیں۔ مشرکین مکہ ہو تو پھر تو یہ کہنا بالکل واضح ہے قال الذین لا یعلمون، کیونکہ وہ تھے ہی جاہل، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی کہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے، اور وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بتائے یا اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نشانی دکھائے، جیسے ہمیں معلوم ہو واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، واقعی یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ اور اگر اس کا مصداق یہود و نصارہ ہیں، پھر قال الذین لا یعلمون کیوں کہا؟ کیونکہ ان کے پاس تو کتاب ہے، وہ تو جانتے ہیں۔ پھر اس لیے کہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اس کے اپنے علم کی مخالفت کی وجہ سے، گویا کہ ان کا جاننا انجانے کی طرح ہے، اس لیے فرمایا وقال الذین لا یعلمون۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، یہ ان کے دو اعتراض تھے نا، پہلا تھا کہ ہمارے سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا، دوسرا تھا کہ اللہ تعالی ہمارے پاس نشانی کیوں نہیں لاتا۔ جزاک اللہ، ٹھیک۔ تو جزء اول کا یہ جواب ہے کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، کہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، جو ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی انبیاء علیہم السلام کو اس طرح کی بات کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست کلام کیوں نہیں کرتا۔ کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، وہ جو 70 گئے تھے، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے حتی نر اللہ جہرتاً، پھر دیکھا انہوں نے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو اگلوں کو شبہات ہو رہے ہیں یہی شبہات پچھلوں کو بھی ہوتے تھے، تو جو شبہات ایک دوسرے کے، جن لوگوں کے شبہات ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کے دل بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، خیالات ان کے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یہ دوسرے جز کا جواب ہے۔ انہوں نے کہا نا
او تأتینا آیا، ہمارے پاس کوئی نشانی لائے۔ فرمایا کہ ہم نے نشانیاں واضح طور پر بیان کی ہیں، لقوم یوقنون، خود قرآن مجید ایک نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کتنے معجزات ظاہر ہوئے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رسالت پر اور کتاب اللہ کی حقانیت پر۔ انا ارسلناک بالحق، یہ تسلی خاتم الانبیاء ہے کہ ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا۔ بشیرا و نذیرا، یہ نبوت کی ذمہ داریاں ہیں، ایمان رکھنے والوں کو خوشخبری اور منکرین کے لیے انذار، ان کو ڈراتے اگر نہیں مانو گے تو پھر پکڑے جاؤ گے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، یہ بھی تسلی خاتم الانبیاء۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ سارے جو نہیں مان رہے اب کیا کریں، دعوت تو خوب دی ہے، فرمایا آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اتنے لوگ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں۔ ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم، یہودی آ کر کہنے لگے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم تھوڑا سا نرمی اختیار کریں، آپ اتنی سختی جو کر رہے ہیں، تھوڑا سا مصلحت اور حکمت والا راستہ اختیار کریں، ایسا کریں کچھ باتیں ہم آپ کی مان لیتے ہیں، کچھ آپ ہماری مان لیں، تو یوں تھوڑا تھوڑا ہم آپ کے ساتھ مانوس ہو جائیں گے، پھر جو ہے نا ہم آپ کے دین پر آ جائیں گے۔ یعنی کچھ مان لیں کچھ منوا لیں، درمیانی راستہ اختیار کر لیں۔ آج بھی بعض اس کی وجہ سے مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کئی سارے احباب کہتے ہیں کہ بس ہم ہیں ان کی مسجد میں، بس ہم نے تھوڑا سا مصلحت والا راستہ اختیار کیا، اذان سے پہلے ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں ہیں، وہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ لیتے ہیں، اسی تصور سے تصورات تبدیل کر کے ان کے کام کرنے سے آج تک کوئی بدعتی صحیح العقیدہ بنائے؟ اگر بدعت اختیار کرے آدمی اس نظریے سے کہ بدعتی میرے قریب ہو جائیں گے پھر میں ان کو دین کی طرف لے جاؤں گا، وہ کبھی بدعت کو نہیں چھوڑیں گے، یہ خود بدعتی بن جائے گا۔ یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی آدمی شیر کو پکڑنے کے لیے پہلے اپنا ہاتھ اس کے منہ میں دے کہ تھوڑا سا یہ چکھ لے، یہ مانوس ہو جائے گا، پھر اس کو پکڑ کر لے آؤں گا، تو شیر کیا کرے گا؟ پھاڑ کے کھا جائے گا نا اس کو، یہ اس کو نہیں لے جائے گا، وہ اس کو لے جائے گا۔ بدعات اور رسومات کو اختیار کرنا اس نظریے سے کہ تھوڑا سا وہ ہمارے ساتھ مانوس ہو جائیں گے پھر ہم ان کو سیدھے راستے کی طرف لے جائیں گے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہمیں بتا دیا جتنا باطل لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ مصالحت اختیار کریں اور حکمت اور مصلحت کے ساتھ ان کے طریقے اختیار کریں ان کو مانوس کرنے کے لیے، کبھی وہ اس بات پر خوش نہیں ہوں گے جب تک سارے کے سارے آپ ان کے نہیں ہو جائیں گے۔ ایک شادی پر ابھی جانا ہوا، ولیمے پر، بلکہ نکاح بھی میں نے پڑھایا، ہمارے اساتذہ بھی ساتھ تھے، وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے ساتھ، آ کر بیٹھے، ان کے حلیے سے میں تھوڑا سا گھبرا گیا کہ یہ شاید یہ بدعتی ہے کوئی، اس کی ٹوپی، اس کی زلفیں، اس کا لباس خاص انداز کا، تو ساتھ بیٹھا، اس نے بڑے احترام سے بات شروع کی اور پھر اکابرین کا تذکرہ شروع کر دیا کہ فلاں بزرگ کے ساتھ میں رہا، فلاں کے ساتھ رہا، پھر میں لاہور رہا، پھر وہاں سے واپس آیا۔ اب یہ علاقہ سارا بدعتیوں کا تھا، تو یہ تو مسجد میں نہیں آنے دیتے تھے، تو میں نے تھوڑا تھوڑا ان کے ساتھ انس شروع کیا اور ان کے ساتھ محبت شروع کی، ان کے پاس آنا جانا شروع کیا۔ آپ جانتے ہیں کہاں آنا جانا ہوتا ہے، آنا جانا شروع کیا
اب الحمدللہ میں انہی کی مسجد میں انہی کے بچوں کو پڑھا رہا ہوں اور انہی میں کام کر رہا ہوں۔ حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے کہاں تک وہ ان کو ادھر لے کے آئے۔ ان کی خود اپنی ظاہری شکل میں نہیں سمجھا جا سکتا تھا کہ یہ اہل حق ہے یا اہل بدعت میں سے ہے۔ اس لیے جب وہاں سے فارغ ہوئے نا تو اساتذہ کہنے لگے کہ یہ کوئی بدعتی پیر لگتا تھا جو ساتھ بیٹھا تھا۔ مجھ سے پوچھ رہے تھے، میں نے کہا بدعتی پیر نہیں تھا، یہ کہہ تو رہا تھا کہ میں اکابرین کے ساتھ رہا، لیکن ان کے ساتھ رہ کر حلیہ وہی تھا، دیکھنے والا نہیں سمجھے گا بھی یہ کون ہے۔ اتفاق سے 2-4 دن بعد وہاں فوتگی ہو گئی، انہوں نے جنازے کے لیے مجھے بلایا، بلکہ 2 دن بعد جنازے کے لیے بلایا۔ میں جنازہ پڑھنے کے لیے جب کھڑا ہوا تو وہی صاحب آئے، کہتے ہیں مجبوری ہے۔ میں نے کہا یہ کام تو میرے سے نہیں ہو سکتا۔ تو پھر آخر فیصلہ اس نے یہ کیا، چلو آپ جنازہ پڑھیں، باقی ہم خود سنبھال لیں گے۔ تو بعد میں پھر اس نے خود سنبھالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تنبیہ فرمائی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ گویا اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک بات فرما دی، تحدید فرمائی، تنبیہ فرمائی کہ مان لینا منوا لینا والا جو راستہ ہے یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، جو حق ہے اس پر ڈٹے رہیں۔ ہاں ان کے ساتھ معاملات میں نرمی کریں، بول چال میں ان کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ، خوش روئی کے ساتھ، خوش و خرم طریقے سے ان سے پیش آئیں، ان کی غمی میں شریک ہوں، ان کی خوشی میں شریک ہوں، لیکن جہاں تک دین کا معاملہ ہے اپنے حدود سے 1 قدم بھی آگے نہیں بڑھنا۔ اگر آگے بڑھیں گے تو بس ان کا دین تو جہاں تک ہے وہ تو کھڑا رہے گا، اپنا دین بھی جائے گا۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، فرمایا اصل راستہ تو اللہ کا راستہ ہے، اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کی خواہشات کی اتباع کریں گے، واضح بتا دیا آج کے اس حالات پر، واضح بالکل راستہ متعین فرما دیا۔ اگر ان کی خواہشات کی اتباع کریں گے بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا کہ حق کیا ہے، مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس گرفت کے مقابلے میں نہ کوئی حامی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ یہاں سے منصفین اہل کتاب کی بات ہے، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کا حق ہے، یہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اصحاب۔ حق کے تلاوت کیا ہے؟ یہ حکم مجھے اور آپ کو بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حق کی تلاوت یہ ہے کہ جب جنت کا تذکرہ آئے تو جنت کا شوق پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ سے جنت مانگے، جب جہنم کا تذکرہ آئے تو جہنم کا خوف طاری ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگے۔ اور تفسیر مظہری میں ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے، تفسیر مدارک ابو البرکات النصفی کنز الدقائق کے جو مصنف ہیں ان کی تفسیر ہے تفسیر مدارک، اسی طرح کشاف علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کی، ان میں یہ لکھا ہے
کہ تدبر اور عمل کی نیت سے، تدبر کے ساتھ اور عمل کی نیت سے تلاوت کرنا یہ حق تلاوت ہے۔ یہ دوسرا قول ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ایمان رکھتے ہیں، ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، جو اس قرآن کا انکار کرتے ہیں یہ لوگ خسارے میں ہیں۔ جلدی جلدی اس کے عنوانات لکھ لیں۔ وقالت الیہود، اہل کتاب کا باہم تعصب۔ وہم یتلون الکتاب، دلیل سے فیصلہ۔ قال الذین لا يعلمون مثل قولہم، اطلاع خداوندی۔ قلم ہے، قلم اضافی کسی کے پاس؟ جزاکم اللہ۔ فاللہ یحکم بینہم، تخویف، حاکمیت باری تعالی، تذکیر بما بعد الموت۔ تخویف، حاکمیت باری تعالی، تذکیر بما بعد الموت۔ ومن اظلم ممن منع، بقیہ خباثات اہل کتاب۔ وَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، توہین شعائر اللہ کا نتیجہ۔ یہ ان یذکر فی اسمہ کے نیچے لکھیں گے طریقہ آبادی مساجد۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، انجام اخروی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، اصول فوز للمؤمنین۔ اصول فوز للمؤمنین و مالکیت باری تعالی۔
فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، فیصلہ باری تعالی، واللہ واسع علیم، وسعت علم باری تعالی، وقالوا اتخذ اللہ، شکوہ مشرکین، سبحانہ، اس میں لکھیں گے تنزیہ الرحمن عن الاولاد، بل لہو ما فی السماوات، مالکیت باری تعالی، کل اللہ قانتون، عظمت باری تعالی، بدیع السماوات والارض، خالقیت و قدرت باری تعالی، او تأتینا آیہ، اس میں لکھیں گے مطالبہ نشانی، انا ارسلنا کا تسلی رسول بھی ہے اور اس بات رسالت بھی، تسلی رسول، اس بات رسالت، ولا تسأل، بلکہ بشیرا و نذیرا، فرائض رسول اللہ، ولا تسأل، تسلی خاتم الانبیاء، ولن ترضى تقطيع الطمع عن ایمانہم، تقطیع الطمع کا کیا مطلب ہے؟ امید ختم کر دیں ان کے ایمان کی، والا ان اتبعت، تنبیہ رسول، خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مراد امت ہے، مالک من اللہ، عجیب عنوان، مالک من اللہ، استغنائیت یا رسول اللہ،
ولا نصیر، نفی شفاعت قہری۔ آگے الذین آتیناہم الکتاب، منصفین اہل کتاب کے اوصاف۔ حق تلاوتہ، آداب تلاوت۔ نتائج اولئک یؤمنون بی، نتائج منصفین۔ فاولئک هم الخاسرون، نتائج منکرین۔